درجنوں خاندانوں کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں خوشی ہوتی ہے یا رنج ہوتا ہے؟ رنج ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے خوشی نہیں ہوتی، اداسی پیدا ہو جاتی ہے، اداسی ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ بعض گھروں میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی، اور گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے۔ مگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات رکھی ہیں، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر، لڑکی کی پیدائش پر غم کرنا یا رنج کرنا یا اس کو اچھا نہ سمجھنا، یہ کن کا کام ہے؟ کافروں کا۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے، یہ کن کا کام ہے؟ کافروں کا، یہ مشرکین کا کام ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے بھی گھروں میں ہم نے ایسا دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سب غمزدہ ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور آپس میں گلے شکوے شروع کر دیتی ہیں، چہرے پر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کو کوئی مبارکباد دے ہی دے، میں تو کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو میں تو اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر کوئی مبارکباد دے ہی دے تو یا تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس نے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمیں مبارکباد دی ہے، غصے میں نہیں آتے تو بات اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں کہ اس نے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمیں مبارکباد دی ہے، نہیں تو ان کے چہرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اگر آپ ان کو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر مبارکباد دیں۔ ایسا شو آف کریں گے یا شو آف نہ بھی کریں تو آپ کو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں۔ جون سی بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی پورے خاندان میں تقسیم کرتے ہیں، ڈبے لڈو ہمارے گھر آتے ہیں، بیٹے کے پورے خاندان کے اندر سب کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مگر بیٹی کے پیدا ہونے کے پر آپ غور کریں، کوئی مٹھائی کے ڈبے نہیں جاتے، کوئی مٹھائی یا لڈو تقسیم نہیں کیے جاتے۔ جون سی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے پر ناراضگی کا اظہار، افسوس کا اظہار، غم زدہ ہونے کا اظہار، پریشانی کا اظہار، یہ کن کی عادت ہے؟ یہ کافروں کی عادت ہے۔ یہ کافر اس طرح کیا کرتے تھے جو قرآن ہمیں بتا رہے بیٹی کے پیدا ہونے پر۔ اور بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ تو نے ایک بیٹی پیدا کر لی، اب تو دوسری بھی بیٹی پیدا کرے گی، اس کو تانے دیتے ہیں۔ بھئی بیٹی کے پیدا کرنے میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بیٹا عطا فرمانا ہے یا بیٹی عطا فرمانی، وہ تو اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ مگر بعض ایسے جاہل ہیں جو اپنی بیویوں کو تانے دینا شروع کر دیں گے، مارنا شروع کر دیں گے، پیٹنا شروع کر دیں گے، تو نے بیٹی پیدا کی۔ ایسے ہیں جاہل جون سی ہیں۔ اور بعض میں نے ایسی بھی طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ ایک بیٹی کے اوپر طلاق دے دی، اس نے بیٹی پیدا کی ہے میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، یہ معاذ اللہ یہ میرے لیے منحوسہ عورت ہے اس لیے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو اس نے دو بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، یہ منحوس عورت ہے، اس کو طلاق دے دو۔ اس نے 3 اور بیٹیاں پیدا کر لی ہیں، یہ منحوس عورت ہے، اس کو طلاق دے دو۔ جون سے بیٹی کے پیدا ہونے پر طلاق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس شخص کے ہاں جہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے
اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو، سلامتی نازل ہو۔ اور پھر وہ جو بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا اپنے پروں سے اس کو گھیر لیتی ہیں اس کو، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت والے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی قیامت والے دن اس شخص کی مدد کی جائے گی جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی پرورش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہو، اور یہ کافر کیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہونے کے اوپر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ہاں بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور نہیں کیا، اس نے ذلیل نہیں کیا، اس کو ذلیل نہیں سمجھا، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی۔ اپنی بیٹی، بعض لوگ بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دیتی ہیں، حضور نے کیا فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مگر آپ اوورآل ایک اگر ویو لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔